سے قصیدے لکھے اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق اور عمر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات اکرامی، آج کے اس دینی تعلیمی اصلاحی کانفرنس و جلسہ دستار بندی، حفاظ اکرام اور انجمن اصلاح النساء کے اختتامی پروگرام مدرسہ زینت القرآن پاخو پالی بازار گوپال گنج کے پروقار جلسے میں میری تقریر کا عنوان رسالت ہے۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے امتحان میں بچوں کو ایک گلاس کا تصویر بطور نمونہ دی گئی اور کہا گیا کہ جو اس تصویر سے جتنا زیادہ ملتی جلتی تصویر بنائے گا اتنا اچھا نمبر اس کو ملے گا۔ ایک طالب علم سوچا کہ گلاس تو بہت معمولی تصویر ہے، لاؤ میں ایک کار کی تصویر بنا دوں۔ چنانچہ اس نے ایک خوبصورت کار بنا دی۔ جب نتیجہ آیا تو کار کی تصویر بنانے والا بچہ فیل تھا، کیونکہ وہ گلاس کی تصویر نہیں بنائی تھی۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں، تمہاری زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اپنی تجارت وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لاؤ تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف رہا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، چاہے پوری دنیا بادشاہ بہت کیوں نہ مل جائے۔ آج ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہر جگہ ذلیل اور پریشان ہیں۔ اللہ نے ہر زمانے میں ہر دوری میں اپنے بندے کو سیدھا راستہ پہ چلنے کے لیے انسانوں میں سے اپنے معصوم بندے کو بھیجا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کا مرضی کن باتوں میں ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اچھی باتوں کی تعلیم دی، بری باتوں کو روکا۔ انہی معصوم بندے کو نبی، رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ سب سے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی باتیں تعلیم دی اور کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اس کا کہنا مانو اور مجھ کو اللہ کا نبی مانو، نیز میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ حضرات گرامی، آج کا اس دینی تعلیمی اصلاحی کانفرنس اور جلسہ دستار بندی، حفاظ کرام اور انجمن اصلاح اللسان کے اختتامی پروگرام مدرسہ زینت القرآن پاخو پالی بازار گوپال گنج کے پروقار جلسے میں میری تقریر کا عنوان حسن اخلاق ہے۔ محترم بزرگ اور دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوتیں دیں. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترشروئی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھا لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اطور سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائے. مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر.